مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 352 کتاب الہبہ میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب الاشہاد فی الہبۃ، تحفہ دے کر کسی کو اس پر گواہ بنانا۔ اس باب کے تحت حضرت حسین بن عامر الشعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عامر کہتے ہیں، سمعت نعمان بن بشیر وہو علی المنبر یقول، میں نے نعمان بن بشیر سے سنا اور نعمان بن بشیر نے یہ بات منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمائی کہ اعطانی ابی عطیۃ فقالت عمرۃ بنت رواحۃ لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد بشیر نے مجھے کوئی تحفہ عطا فرمایا تو میری والدہ عمرہ بنت رواحہ نے کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تو اس تحفے پر جو عطیہ تو نے میرے بیٹے کو دیا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنائے۔ فأتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اعطیت ابنی من عمرۃ بنت رواحۃ عطیۃ فامرتنی ان اشہدک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے اپنے اس بیٹے کو جو کہ عمرہ بنت رواحہ کے بطن سے پیدا ہوا ہے کچھ تحفہ دیا ہے، میری بیوی نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو اس پر گواہ بناؤں، تو میں آپ کو گواہ بنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو فلاں چیز تحفہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت سائر والدک مثل ھذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے جتنا جو تحفہ اپنے اس بیٹے کو دیا ہے اسی طرح کا تحفہ اپنی باقی بچوں کو بھی دیے؟ کہنے لگے لا، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے ڈر اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کر۔ قال فرجع فرد عطیتہ، تو حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد بشیر واپس گھر آئے اور جو انہوں نے تحفہ دیا تھا وہ واپس لے لیا۔ اس حدیث شریف سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ تحفہ دے کر گواہ بنانا ناجائز نہیں، جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بنانے پر کسی طرح کی کوئی تردید اور قدغن نہیں لگائی۔ دوسرا اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر مصلحت کے خلاف ہو، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو یا کسی کو نظر انداز کرنا لازم آ رہا ہو تو پھر تحفہ دیا ہوا واپس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دیا ہوا تحفہ واپس لیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری نے اس کے بعد باب باندھا ہے ہیبۃ الرجل لامرأتہ والمرأۃ لزوجہا، خاوند کا اپنی بیوی کو اور بیوی کا اپنے خاوند کو تحفہ دینا۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جائز ہے، عمر بن عبد العزیز نے کہا کہ لا یرجعان فیہا، کہ
خامد بیوی کو، بیوی خامد کو تحفہ دینے کے بعد اسے واپس نہ لے، یعنی دینا جائز ہے۔ واستأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ فی ان یمردا فی بیت عائشہ، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت چاہی اپنے علالت کے دنوں میں، بیماری کے دنوں میں، کہ وہ ان بیماری کے دنوں میں اپنی اپنی باری مجھے ہبہ کر دے، تاکہ میں مستقل طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ان کے حجرے میں رہ سکوں۔ اور ازواج مطہرات نے اپنی اپنی باریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دی، جس سے یہ پتہ چلا کہ عورت کا اپنے خامد کو تحفہ دینا، ہبہ کرنا جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تحفہ دے کر واپس لینے والے کے لیے فرمایا کل کلب یعود فی قیئہ، تحفہ دے کر واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کرنے کے بعد، الٹی کرنے کے بعد اسے دوبارہ کھا لیتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بلا وجہ، بغیر کسی مصلحت کے، بغیر کسی مجبوری یا شرعی امر کے تحفہ دے کر واپس نہیں لینا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی وجہ مناسب ہو، شرعی امر مانے ہو، تو دیا ہوا تحفہ واپس لینے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر کی روایت میں پیچھے گزر چکا ہے۔ وقال الزہری فی من قال لامرأته حبیلی بعد صداقک او کلہ ثم لم یمکث الا یسیرا حتی طلقها فرجعت فیہ قال یرد الیہا ان کان خلبها وان کانت اعتته عن طیب نفسہ لیس فی شیء من امرہ خدیعہ جازا۔ ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جو میں نے تجھے حق مہر دیا نا، وہ تو مجھے بطور تحفہ دے دے۔ بیوی اس کو بطور تحفہ اس کا دیا ہوا حق مہر دے دیتی ہے، بعد میں وہ طلاق دے دیتا ہے۔ کہتے ہیں اگر تو اس بندے نے عورت کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا کیا ہے تو یہ حق مہر واپس کریں، اور اگر اس کا مقصد دھوکہ دینا نہیں تھا، حالات ایسے بن گئے اور بیوی نے یہ حق مہر اپنی مرضی کے ساتھ واپس کیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، اگر عورتیں اپنا حق مہر اپنی خوش دلی کے ساتھ واپس کر دیں مرد کو، تو پھر تمہارے لیے جائز ہے، تم بل اخلاق کی دائرے میں رہتے ہوئے خوشی کے ساتھ اسے کھاؤ پیو خرچ کرو۔ لیکن ہمارے ہاں دستور کچھ اور ہیں۔ لڑکی تو اس وقت ویسے بیچاری اپنے شش و پنج میں ہوتی ہے، حیرت میں ہوتی ہے، اپنے شرم و حیا کی وجہ سے اس کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں، اور وہ اس وقت اس سچویشن میں نہیں ہوتی کہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر سکے۔ ایجاب و قبول کے وقت، نکاح کے وقت مرعوب ہوتی ہے، اور اس کا ہاتھ لگانے سے پہلے یا لگاتے ہوئے اس کے والدین یا رشتہ دار دیگر وہ خود ہی بولنے لگتے ہیں ہم نے نہیں لینا، ہم نے نہیں لینا، واپس کر دو، واپس کر دو۔ شریعت نے حق مہر دیا ہے لڑکی کو، اسے پورا اختیار دیا ہے، اور ہم اس کا اختیار تک بات ہی نہیں پہنچنے دیتے۔ اور یہ کنسیپٹ ذہنوں میں ہے کہ اگر لڑکی حق مہر رکھ لے گی تو یہ رکھنا صحیح نہیں ہے، اس کی نحوست پڑتی ہے، یا وہ خامد کی نیکیوں میں شامل نہیں ہوتی۔ سب غلط ہے۔ خامد کے اپنے نیک اعمال ہیں، اگر ان میں عورت معین و مددگار بنتی ہے، ممد بنتی ہے، اسے بھی اجر ملے گا۔ عورت کا اپنا نامہ اعمال ہے جس کو نیکیوں کے ساتھ یا گناہوں کے ساتھ اس نے آپ بھرنا ہے۔ حق مہر رکھ لینے میں اگر کوئی قباحت ہوتی تو شریعت نے حق مہر رکھا ہی کیوں ہے؟ پھر شریعت رکھتی ہی نہ۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے حق مہر رکھا ہے تو اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، اور اس معاملے میں کسی کو کوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ عورت کو، لڑکی کو اختیار دینا چاہیے، اس کے ہاتھوں میں پیسے پکڑائیں،
رات بھر اس کے پاس رہے، بلکہ بعد میں بھی حق مہر کے بارے میں اس کے ساتھ ڈسکس ہی نہ کرو، وہ اپنی مرضی سے جہاں خرچ کرے اس کا حق بنتا ہے، اسے مکمل اختیار ہونا چاہیے۔ ہمارے رسم و رواج جو ہیں وہ کچھ مناسب نہیں ہے اس بارے میں۔ تو اگر عورت اپنی مرضی سے حق مہر اپنے خامند کو گفٹ کر دے، تحفہ دے دے، تو اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، خامند رکھ سکتا ہے، اسے استعمال کر سکتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، لما ساقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتد وجعہ استأذن ازواجہ ان یمرض فی بیتی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہو گئی، بیماری بڑھ گئی، درد زیادہ ہو، شدت اختیار کر گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے اجازت چاہی کہ وہ علالت کے دن میرے حجرہ میں، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں گزار سکیں۔ فآذن لہو، تمام ازواج مطہرات نے بطیب خاطر، خوش دلی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی، یعنی اپنی اپنی باری ہبہ کر دی، تحفے میں دے دی۔ فخرج بین رجلین تخط رجلاہ الارض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو شخصوں کے درمیان نکلے، اس حال میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم مبارک تھے وہ زمین پر گھسٹتے جا رہے تھے اور خط بنتا جا رہا تھا۔ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس اور ایک دوسرے شخص کے درمیان میں تھے۔ قال عبید اللہ فذکرت لابن عباس ما قالت عائشہ، حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے بیان کی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی تھی۔ فقال علی وحل تدری من الرجل الذی لم تسمی عائشہ، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تجھے پتہ ہے وہ دوسرا شخص کون تھا جس کا نام حضرت عائشہ نے نہیں لیا؟ یعنی ایک طرف تو میں تھا عبداللہ بن عباس، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھا پتہ ہے؟ حضرت عبید اللہ کہنے لگے لا، مجھے نہیں پتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہوا علی بن ابی طالب، ایک طرف عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں تھا، دوسری طرف حضرت علی بن ابی طالب تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تھے۔ اچھا، اس حدیث سے امام بخاری نے تو یہ ثابت کیا ہے نا کہ زوجہ کا، بیوی کا اپنے خامد کو تحفہ دینا جائز ہے، جیسا کہ ازواج مطہرات نے اپنی اپنی باریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حجرہ مبارکہ میں رہنے کے لیے۔ لیکن اس سے کچھ دل کے بیمار لوگ غلط استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس کا نام تو لے لیا، دوسری طرف حضرت علی تھے تو حضرت علی کا نام نہیں لیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عائشہ کے دل میں حضرت علی کا بغض تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ان کے سینوں کو کدورت سے صاف کر دیا، اور ہم کدورتیں ثابت کر رہے ہیں، اللہ کی بات کو جھٹلانے کی بے بنیاد کوشش کر رہے ہیں۔ ان بزرگوں کے آپس میں سینے اتنے صاف تھے کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے اخلاص، محبت، للہیت اس قدر بھری ہوئی تھی، وہ نور سے بھرے ہوئے سینے تھے، اور ہم اندھیرے سے بھرے ہوئے سینوں کو لے کر ان شخصیتوں کا تصور جماتے ہیں کہ وہ ایسے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے۔ ہم تو ان کی گرد پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کی پاکیزگیوں کے مقام کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کی سوچ کے ساتھ ہم سوچ کیسے سکتے ہیں؟ وہ جتنے پاک صاف لوگ تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عبداللہ بن عباس کا نام لے لیا، کیونکہ ایک طرف حضرت عبداللہ بن عباس تھے جو آخر تک یہ رسول اللہ کی خدمت اور ڈیوٹی کرتے رہے، بدلہ نہیں، دوسری طرف حضرت علی تھے، ان کا نام نہیں لیا اس لیے کہ حضرت علی تنہا نہیں تھے، دوسری طرف حضرت علی
تنہا نہیں تھے بلکہ 3 شخص تھے. ایک حضرت علی بن ابی طالب تھے، ایک حضرت فضل بن عباس عبداللہ بن عباس کے بھائی تھے، ایک حضرت اسامہ تھے. اور یہ باری باری خدمت کر رہے تھے، یعنی کبھی حضرت علی آ جاتے، کبھی حضرت فضل آ جاتے، کبھی حضرت اسامہ آ جاتے. تو ایک طرف ایک ہی بندہ تھا اور ایک طرف باری باری شخصیتیں بدل رہی تھیں. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ایک کا نام نہیں لیا، کیونکہ دوسری طرف ایک معین شخص تھا نہیں. یہ وجہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شخص والے بندے کا نام نہیں لیا، ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کسی طرح کی کوئی بھی عداوت نہ تھی، بالکل کسی طرح کی کوئی عداوت نہیں تھی. ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے خلاف جنگ کی اور یہ دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں بھی، شہادتیں بھی واقع ہوئیں، لیکن دلوں میں کدورت پھر بھی نہیں تھی. وہ ذاتی رنجش اور ذاتی اناد کی بنا پر جنگ نہیں ہوئی تھی. وہ جنگ اس لیے ہوئی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ان کو سزا ملنی چاہیے اور انہیں سامنے لانا چاہیے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ حالات پرامن نہیں ہیں، ایسے میں قاتلوں کو کس طرح سامنے لایا جائے. اصل بندے تک پہنچنے کے لیے حالات کا پرامن ہونا ضروری ہے تاکہ موقع کی صحیح تفتیش ہو سکے. اور درمیان میں کچھ لوگ ایسے منافقانہ کردار ادا کرنے والے تھے کہ جو ان حالات سے فائدہ اٹھا کر اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. انہوں نے حالات کو امن کی طرف آنے ہی نہیں دیا. تو یہ جنگ غلط فہمی کی بنا پر ہوئی تھی، غلط فہمی کی بنا پر ہوئی تھی، ذاتی رنجش کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، ذاتی عناد کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو ذاتی عناد پر کوئی محمول کرتا بھی ہے اپنی بدباطنی کی وجہ سے، تو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا علی المرتضیٰ کی ماں ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حضرت علی المرتضیٰ امت میں شامل ہے، لہٰذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کی ماں لگتی ہیں ایمانی رشتے کی بنیاد پر، قرآنی فیصلے کے بنیاد پر. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کے سسر کی بیوی ہیں، اس رشتے سے بھی ماں لگی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی سوتیلی ماں، صحیح ماں تو ہے نا، تو جو سیدہ فاطمہ کی ماں ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کی ماں نہ لگی، ساسو اماں. تو کس کا احترام کس پر لازم بنتا ہے؟ بجائے اس کے کہ ہم اپنی اوقات کو دیکھیں اور ان بزرگوں کی عظمت اور شان کو دیکھیں اور خاموشی اختیار کریں کہ یہ بڑوں کا معاملہ تھا، ہم چھوٹوں کو اس میں چیمگوئی کرنے کی جرت نہیں کرنی چاہیے. ہم ثالث بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور فیصلے کرنے لگتے ہیں کہ یہ حق پر تھا، یہ باطل پر تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا. یہ معاملہ خدا جانے اور خدا کا رسول جانے، ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں، ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہیں. اور جس وقت کا یہ ارشاد ہے اس وقت تو نہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی، نہ حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی آمنا سامنا ہوا تھا، نہ کسی طرح کی کوئی رنجش، نہ کسی طرح کی کوئی کلام، نہ کسی طرح کی کوئی بات. جس وقت کا یہ فرمان ہے اس وقت تو کسی طرح کی کوئی بات تھی ہی نہیں کہ ہم اس بات کو عداوت پر محمول کریں. بالکل غلط بات ہے، کوئی عداوت نہیں تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا نام اس لیے نہیں ذکر کیا کہ اس جہت پر 3 شخصیتیں بدل بدل کر آ رہی تھیں. کس کا نام لیا جاتا؟
ٹھیک ہے، اور یہ عرب کلچر اور عربی اسلوب بیان کا ایک انداز ہے کہ وہ اختصار سے بات کرنے کو فصاحت پر محمول کرتے ہیں، اور انہوں نے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ایک طرف حضرت عبداللہ بن عباس تھے، دوسری طرف ایک اور شخص تھا، اور وہ شخص معین نہیں تھا، بدل بدل کر آ رہا تھا، جاننے والے اسے جان لیتے ہیں اور نہ جاننے والوں کو بتانے کی انہوں نے ضرورت محسوس نہ کی اس وقت، اس لیے آپ نے فرما دیا کہ ایک طرف حضرت عبداللہ بن عباس تھے، ایک طرف دوسرا ایک شخص تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں تشریف لائے۔ اس باب کی آخری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العائد فی ہبتہ کالکلب یقیع ثم یعود فی قیعہ، تحفہ دے کر واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو قے کرنے کے بعد اسے چاٹنے لگتا ہے، اسے کھانے لگتا ہے۔ بلا وجہ تحفہ واپس نہیں لینا چاہیے۔ اس کی ایک مثال اپنے معاشرے کے مطابق ذکر کر کے بات کو کلوز کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہوتا ایسے ہے کہ منگنی کرتے ہوئے، رشتہ دیکھتے ہوئے لڑکے والے لڑکی والوں کو کچھ تحائف دے آتے ہیں، بعد میں وہ بات جو ہے نا پوری نہیں چڑھتی اور وہ رشتہ توڑنا مناسب سمجھتے ہیں، رشتہ توڑ دیتے ہیں، اور رشتہ توڑنے کے ساتھ وہ جو تحائف دیے ہوتے ہیں نا بیٹی سے وہ واپس لے آتے ہیں۔ ان کو واپس لینے کی وجہ جو دے دیا ہے اسے دے دیں، رشتہ نہیں کیا، ایک تو آپ نے یہ صدمہ پہنچایا کہ بھائی بیٹی کو جواب دے دیا، دوسرا آپ اس کے ہاتھوں سے چیز نہ چھینیں، نفسیاتی طور پر بچیوں کو، لڑکیوں کو زیادہ کوفت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس تحفے کو واپس لینے میں مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ دیکھو حضرت نعمان بن بشیر نے اپنے بیٹے سے تحفہ واپس لیا اس لیے کہ باقیوں کو نہیں دیا تھا، تو یہاں تو کوئی برابری کا تصور نہیں ہے نا، تو ایسی صورت میں احتیاط یہ ہے کہ آپ اتنا قیمتی تحفہ دے ہی نہ کہ جسے بھول نہ سکیں، جب شادی ہو جائے گی تو اس وقت کر لینا، اور اگر آپ نے کچھ دے دیا ہے تو پھر اسے واپس نہ لیں۔ اگر ایسی صورت میں آپ واپس لیں گے تو وہ اس حدیث پر محمول ہوگی کہ تحفہ دے کر واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹ رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر تحفہ دے کر واپس لینے کی، اس مسئلے میں دونوں احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے حتمی فیصلہ علماء کرام نے ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں یہی بتایا، اگر تو کوئی شرعی وجہ ہو تو تحفہ دے کر واپس لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شرعی وجہ، کوئی مصلحت اور نہ ہو تو بلا وجہ تحفہ دے کر واپس لینے والا وہ کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے چاٹے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم